میں چڑیلوں، جنوں اور بلاؤں کو صرف کتابوں میں پڑھا کرتا تھا۔ میرے نزدیک یہ صرف جھوٹ اور من گڑت کہانیاں ہوتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ من گڑت کہانیاں نہیں، ان کو حقیقت میں انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے بھی ایک عمر پائی ہے اور میرے ساتھ کیا کیا بھیانک واقعات ہوئے۔ اب چونکہ زندگی کے اس مرحلے میں ہوں جہاں صرف موت ہی قریب ہے، زندگی نہیں، میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں بھی چڑیلوں کا مقابلہ کروں گا، ان کا خاتمہ کروں گا۔ جس طرح انہوں نے میرا گھر اجاڑا ہے، میں بھی ان کی زندگیاں تباہ کر دوں گا۔ اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا، اپنا بدلہ لیا، اپنے معصوم بچوں کا بدلہ لیا، اپنی بیوی کا بدلہ لیا۔ آج سے 60 سال پہلے میں اپنے 3 بچوں اکرام، محمد اور رفت کو گرمیوں کے موسم میں اسکول سے چھٹیاں ہوئیں تو لے کر بچوں کی نانی کے گھر لے گیا۔ میری ساس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور 3 بیٹے تھے، یعنی میری بیگم اور میرے تینوں سالے قریبی شہر میں کام کیا کرتے تھے۔ میری بیگم اور بچے جب بچوں کے ننیال پہنچے تو پہلے کی طرح ہمارا گرم جوشی سے استقبال نہ کیا گیا۔ اس سے قبل جتنی دفعہ بھی ہم وہاں گئے، گھر والے میرے بچوں کو ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے۔ اس دفعہ کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ چند منٹ بیٹھنے کے بعد میں نے اپنی ساس سے وجہ پوچھی تو وہ بولی، اشرف بیٹے، تم کو بچوں کو لے کر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آخر کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں نے پھر وجہ دریافت کی تو ساس بولی، 1 مہینہ سے گاؤں والوں پر قیامت گزر رہی ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی گھر میں خون ہوتا ہے۔ 1 مہینے میں کم و بیش 10 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ آخر یہ قتل کیوں ہوئے؟ کیا گاؤں والوں کی کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے؟ نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں۔ ہمارے گاؤں کے قریب چڑیلیں اور بلاؤں نے اپنی بستی بنائی ہے اور ایک شہر بنایا، کالا سیاہ۔ اشرف بیٹے، وہ بلا نہیں، چڑیل ہے۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنسا، کیونکہ میں ان چیزوں کو قطعی نہیں مانتا تھا۔ ماں جی، آپ بھی عجیب باتیں کرتی ہیں۔ یہ جن بھوت بلا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ لوگوں کا وہم ہے۔ اصل بات دل کی ہوتی ہے۔ جس کا دل چھوٹا ہو اس میں خوف آ جاتا ہے، اور جس کا دل بڑا ہو اس کے سامنے پہاڑ بھی روئی کی مانند ہے۔ نہیں اشرف بیٹے، یہ حقیقت ہے۔ ہماری گلیوں میں پر اسرار واقعات نہ ہوتے تو میں بھی تمہاری بات مان لیتی، لیکن آنکھوں سامنے دیکھنے کے بعد نہیں بیٹا، تمہیں یہ بات ماننا پڑے گی۔ آرام کرنے کے بعد جب گاؤں کے لوگوں سے ملو گے تو تمہیں خود یقین آ جائے گا۔ پھر بھی یقین نہ آیا تو گاؤں کے قبرستان میں نئی قبریں دیکھ لینا جو معصوم بچوں کی ہیں۔ بلا بچوں پر زیادہ حملہ کرتی ہے، انہیں لہو لہان کر دیتا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر خون پیتا رہتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے نہیں معلوم۔ اگر کوئی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہیں۔ اب تک جتنی بھی اموات ہوئی رات کے اندھیرے میں ہوئی ہیں، اور جلتی دھوپ میں ایسے کئی بلے گاؤں کے باہر قبرستان کے آس پاس نظر آتے ہیں جو اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ گاؤں والوں نے بچوں کو زبردستی گھر میں بند کر کے رکھا ہے، سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ پھر بھی ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی گھر میں قتل ہو جاتا ہے۔ ماں جی ٹھیک ہے، بس کریں، اب کوئی اور بات کریں۔ میں نے بات بدلنا چاہی، کیونکہ میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی اور جلدی ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں اٹھا، غسل کیا اور مسجد چلا گیا۔ گاؤں کے لوگ میرے واقف تھے، اس لیے فارغ ہو کر ان سے گپ شپ لگانے لگا۔
لیکن گاؤں کے تقریباً ہر فرد کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ ان سب کے اندر ایک ہی خوف تھا۔ گاؤں والوں کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اماں کی باتوں کا کچھ یقین ہونے لگا، لیکن پھر اس یقین کو مذاق میں بدل دیا اور گھر آ گیا۔ گاؤں والوں کی عادت ہوتی ہے کہ سرے شام ہی رات کا کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے فوری بعد کھانا ٹیبل پر رکھ دیا گیا، جو میں نے کھا لیا اور چھت پر جا کر لیٹ گیا۔ میرے بچے بھی چھت پر تھے۔ بچے گاؤں کی آب و ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، کبھی ادھر بھاگتے تو کبھی ادھر۔ بچوں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو رہا تھا۔ اماں کی باتوں کا میری بیوی پر اس قدر اثر لیا کہ چھت پر آتے ہی کہا، اشرف صاحب، ہمیں یہاں زیادہ دن نہیں رکنا چاہیے، صبح بچوں کو لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے بیوی کو پیار اور سختی کے ملے جلے الفاظ میں ڈانٹا، لیکن اس کے دل میں اماں نے جو خوف ڈال دیا تھا وہ نکلنا مشکل ہو گیا۔ جوں جوں اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، میری بیوی کی جان پر بنتی جا رہی تھی۔ بچوں کو اندر کمرے میں لے گئی کہ یہیں پنکھے کے نیچے سو جاؤ، باہر نہیں جانا، کھیلنا بند کر دیا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی اور سو گیا۔ صبح اٹھا تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر سلامت تھی۔ گاؤں میں کسی بھی قسم کے رونے دھونے کی بات نہ ہوئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، اماں کہاں ہے بلا، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ میں نے ساس سے مذاق کیا، بیٹا اللہ خیر کرے اور وہ بلا کسی دشمن کے گھر بھی نہ جائے، کوئی اچھی بات منہ سے نکالو۔ میری ساس کے چہرے پر اچانک پریشانی نمایاں ہو گئی، جس کو میں نے محسوس کرتے ہوئے بات بدل ڈالی۔ میں دفتر سے 3 چھٹیاں لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد بچوں کو 1 ماہ تک گاؤں میں رہنا تھا، تاکہ خوب جی بھر کر اپنی نانی وغیرہ سے مل لیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں گاؤں کے باہر اس ویرانے میں نکل گیا، جہاں بتایا گیا تھا کہ چڑیلوں نے ڈیرا جما رکھا ہے۔ مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے بہادر بنا بیٹھا تھا۔ اگر یقین ہوتا تو گاؤں والوں کی طرح کمرے میں بیٹھا رہتا اور ڈیوٹی سے سرے شام ہی فارغ ہو کر بچوں کے ساتھ رہتا۔ آدھا دن اکیلے میں نے اس ویرانے میں ہی گزارا۔ وہاں ایک بات نوٹ کی کہ گاؤں کا کوئی بھی مرد، بوڑھا، جوان اس ویرانے میں نہ آیا۔ وہ ویرانہ خوفناک ضرور تھا۔ خوفناک سے مراد سانپ، بچھو، نیولے وغیرہ کا ڈر تھا، کیونکہ اونچے اونچے سروٹ جھاڑیوں اور بے ترتیب جھرمٹ تپتی دوپہر میں بھی مجھے وہاں کچھ نظر نہ آیا اور میں واپس آ گیا۔ میری اس ہوشیاری اور دلیری پر بجائے کہ ساس خوش ہوتی، الٹا مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ بیٹا تجھے منع کیا ہے، یہ گاؤں پہلے والا گاؤں نہیں ہے، اب سب کچھ بدل گیا ہے، لیکن تم جو کہ میرا اتنا سمجھانے کے بعد بھی تمہارے سر پر جوں تک نہیں رینگی۔ گھر میں ہی آرام کرو، اگر باہر نکلنا ہی ہے تو وہاں گاؤں میں اسکول کی گراؤنڈ ہے، گاؤں کے آدمی وہاں دوپہر کو بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جایا کرو۔ امی کی بات میں نے کاٹ ڈالی، ماں آپ بھی تو خواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں، وہی گاؤں، وہی لوگ ہیں، وہی سب کچھ ہے، یہاں کچھ نہیں بدلا۔ آپ سب گاؤں والوں کو وہم ہو گیا ہے، وہم۔ اتنا کہنے کے بعد میں دوبارہ گھر سے نکل کر اسکول کی طرف چلا گیا۔ واقعی گاؤں کے چند بوڑھے کھیتوں وغیرہ سے کام کر کر فارغ ہو کر درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ ایک درخت کے نیچے تاش کی گیم چل رہی تھی۔
تاش کا مجھے بہت شوق تھا، اس لیے بزرگوں کو سلام کیا اور ہاتھ ملانے کے بعد دوسرے درخت کے نیچے تاش والی جگہ پر چلا گیا۔ گاؤں کا مہمان تھا اور وہ لوگ یہ جانتے بھی تھے کہ مجھے بھی شوق ہے، لہٰذا ایک آدمی نے اپنی جگہ خالی کر کے مجھے بٹھا دیا۔ یوں گیم چلنے لگی۔ وہاں بیٹھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ گیم میں بھلا کی باتیں بھی وہ لوگ آپس میں کر رہے تھے جن پر میرا ذرا بھی دھیان نہیں گیا۔ جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوا تب جا کر ہم نے تاش ختم کی۔ بزرگ آدمی وہاں سے جا چکے تھے۔ اس جگہ اور لوگ بیٹھے تھے اور میں چند منٹ ان کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا اگر اب وہ بلا گاؤں میں آئی تو فائر کر دیں گے اور وہی اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ دوسرا بولا نہیں، وہ فائر سے نہیں مرے گا، وہ بلا ہے، ان چیزوں کا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ رحمت صاحب کے 7 سالہ بچے پر سب سے پہلے اس بلا نے حملہ کیا تھا۔ رحمت صاحب آپ خود بتائیں کہ کیا ہوا تھا۔ رحمت صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ رحمت بولا رات کے پچھلے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میری چیخ نکل گئی۔ میرے بیٹے کی چارپائی پر ایک سیاہ بلا جھکا ہوا تھا۔ اس نے میرے بچے کی گردن کو دبوچ رکھا تھا اور خون پی رہا تھا۔ میری چیخ سنتے ہی اس بلے نے خون خوار آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کمرے میں ہی غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ خون میں لت پت مرا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میرے سامنے میرا بیٹا بلے کی نظر ہو گیا۔ وہ بلا چھوٹا تو نہیں تھا، شیر کی مانند جسم تھا، اتنا ہی قد ہوا ہوگا اور آنکھیں خون خوار تھی۔ رحمت کی زبان میں سچائی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو بتا رہے تھے کہ اس کا بیٹا بلے کا نشانہ بنا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ یقین آنے لگا۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے گاؤں میں بلے کا شکار ہونے والے 10 بچوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی اسی طرح لہو لہان ہوئے۔ غلام دین کے تو 2 بیٹے ہی ایک ہی رات میں اس بلے کا شکار ہو گئے۔ کافی دیر ایسی باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی اور نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر سیدھا گھر آ گیا۔ میرے دماغ میں رحمت کی باتیں گونج رہی تھی۔ اس کے بعد ساس کی باتیں گونجنے لگی کہ گاؤں بدل چکا ہے، یہاں ہر چیز بدل چکی ہے، ہر کسی کو اپنے گھر کی نظر ہے۔ شام کے بعد کوئی آدمی گھر سے نہیں نکلتا۔ بچوں کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگنا پڑتا ہے۔ گھر میں کھانا تیار تھا، میں نے کھانا کھایا اور بچوں کو لے کر چھت پر چلا گیا۔ مجھے اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بچوں کی خود ہی نگرانی کرنا چاہتا تھا۔ چھت پر 3-4 چارپائیاں تھیں۔ میں نے اپنی چارپائی سینٹر میں کر لی۔ ایک طرف چارپائی پر میری بڑی بیٹی جس کی عمر 18 سال تھی لیٹ گئی اور دوسری طرف چارپائی پر میرے دونوں بچے لیٹ گئے۔ کچھ دیر آپس میں کھیلنے کے بعد تینوں بچے سو گئے اور میں ان کی نگرانی کرنے لگا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور کب میں بے ہوشی کی نیند سو گیا۔ اچانک میری بچی زور سے ہلی تو میری آنکھ کھلی اور جیسے میری چیخ نکل گئی۔ وہ بلا میری بچی کی گردن کو اپنی دانتوں میں دبوچے خون پی رہا تھا۔ میری چیخ سن کر وہ بلا بھاگ گیا اور پھر پتہ نہیں کہاں گیا، نظر نہ آیا۔ اتنے میں میری بیوی اور ساس بھی اوپر آ گئے۔ ہمسائے کے لوگ بھی اپنی اپنی چھتوں پر آ گئے۔ بچی تڑپتی جا رہی تھی
اور جب بچوں کی چارپائی پر نظر پڑی تو میں ایک خوفناک چیخ کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ میرے دونوں معصوم بچے خون میں لت پت چارپائی پر پڑے تھے، ان کی گردنیں جسموں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ان معصوم جسموں پر بلے کے پنجوں کے نشان تھے۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نیچے کمرے میں پڑا تھا اور باہر صحن میں گاؤں کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ چیخ و پکار اس قدر دردناک تھی کہ آسمان بھی رو رہا ہو۔ پتہ چلا کہ میری بیٹی بھی تڑپ تڑپ کر خدا کو پیاری ہو گئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ہوش اڑ چکے تھے۔ نہ جانے کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ معصوم بچوں کی لاشیں کو دیکھ کر گھر میں ماتم ہو رہا۔ خون میں بھیگے کپڑے مجھے تڑپا رہے تھے، میرے ہوش اڑا رہے تھے۔ میری بیوی اپنے سر کے بال نوچ رہی تھی، پیٹ پیٹ کر خود کو لہو لہان کرنا چاہتی تھی۔ کون تھا جو اسے تسلی دیتا؟ ہر کوئی آنسو بہا رہا تھا۔ مجھے پوچھا گیا کہ ان لاشوں کا کیا کرنا ہے، واپس لے کر جانا ہے یا یہاں دفن کرنا ہے۔ میں نے کہا کہیں نہیں لے کر جاؤں گا، یہیں دفن کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی میری بے ہوشی میں اطلاع کی جا چکی تھی، وہ بھی پہنچنے والے تھے۔ اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ کر میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ گاؤں کے ہر فرد کی کہانی مجھے سچی ملی تھی۔ میرا مذاق اڑانا مجھے مہنگا پڑا۔ میرے گھر والے بھی آ گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنے تینوں معصوم بچوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگے اور کہا کہ مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی، جب تک گاؤں کی ان بلاؤں کا خاتمہ نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف ان بلاؤں کا خاتمہ ہوگا اور کچھ نہیں۔ مجھے بدلہ لینا ہے، ان کی جان لینی ہے۔ میں نے اس عہد کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ غسل کے بعد میرے معصوموں کو کفن کی صورت میں سفید لباس پہنا کر لے گئے اور قبرستان چلے گئے۔ ایک ساتھ لائن میں 3 چھوٹی چھوٹی قبریں کھودی گئی جہاں انہیں دفن کر دیا گیا۔ تمام گاؤں والے واپس آ گئے اور میں قبروں پر ٹیک لگائے آنسو بہاتا رہا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی رات کے سائے پھیلنے لگے، لیکن مجھے اس زندگی سے کیا لینا تھا؟ کیا تھا اب میرا اس دنیا میں؟ رات بھر قبرستان میں ہی رہا۔ وہاں ایسے کئی سیاہ بلوں کا سامنا ہوا، مختلف صورتیں بدل بدل کر بلائیں مجھے خوفزدہ کرتی رہی اور میں قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا، لیکن کسی نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ رات گزر گئی۔ گاؤں والے میرے پاس قبرستان آئے اور مجھے تسلی دی اور واپس گاؤں لے گئے۔ مجھے ہر چیز کھانے کو دوڑتی تھی۔ دل چاہتا تھا ابھی بلاؤں کا خاتمہ کر ڈالوں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک ہفتہ تک میں گاؤں میں رہا۔ اسی ہفتے میں گاؤں میں بالکل اس طرح ایک اور واقعہ ہوا۔ اس بلا نے ایک اور بچے کا خون کر دیا۔ کسی کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ عامی لوگ بھی آتے رہے، لیکن جنات کی یہ بستی قائم رہی۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں تھی جہاں عامی لوگ آتے، یہاں تو گھر گھر کے یہ واقعات رونما ہو رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد میں اپنا سب کچھ لٹا کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ ہمارے شہر سے گاؤں کا فاصلہ 400 میل تھا۔ اب مجھے کسی ایسے بزرگ کی تلاش تھی جسے میں بلاؤں کو ختم کر ڈالتا۔ ایک شام شہر کے ایک مزار پر بیٹھا اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور خدا سے دعائیں کر رہا تھا کہ ایک درویش مجھے نظر آئے جو ایک کونے میں بیٹھے عبادت الہی میں مصروف تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ جب وہ بزرگ عبادت الہی سے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھا۔
ان کی آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پر نور برس رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ انسان نہ ہوں، فرشتہ ہوں۔ میں نے جھک کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن بیٹا جو تم چاہتے ہو بہت مشکل کام ہے۔ اس کام میں لوگ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں اور نتیجہ موت ہوتا ہے۔ واقعی بزرگ صاحب نے میرے اندر کی بات پڑھی تھی۔ بابا جی میں لٹ گیا ہوں۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور وہ مجھے تسلی دیتے رہے اور بولے، میں جانتا ہوں اب تمہاری کیا خواہش ہے۔ بابا جی میں ان بلاؤں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ صرف میرے بچے انہوں نے ذبح نہیں کیے، پورے گاؤں میں ذبح ہو رہے ہیں۔ پورے گاؤں میں ہر دوسرے تیسرے دن صفِ ماتم بچ جاتی ہے۔ بابا جی مجھے اس کا حل بتاؤ۔ اس بزرگ نے ایک دفعہ پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹے، یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ پورے اتر گئے تو اپنے مقصد کو پا لو گے، پورے نہ اترے تو تمہارے بچوں سے بھی برا تمہارا حال ہوگا۔ اچھا سنو، ایک وظیفہ دیتا ہوں، اسے لگاتار بغیر کسی ناغے کے پورے 41 دن کرنا۔ یہ وظیفہ رات 10 بجے شروع کرنا ہے اور جب تک مکمل نہ ہو جائے پڑھتے رہنا، یعنی فجر کی اذانوں سے قبل ختم کرنا ہے۔ بڑا کٹھن راستہ ہے، تجھے خود انتخاب کرنا ہے۔ اگر ناکام ہو گئے تو بابا جی کہتے کہتے رک گئے۔ میرا پورا جسم کانپا، لیکن اگلے لمحے میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں اٹھا اور بابا جی کو زور سے پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے اپنی زندگی کی قیمت پر بھی یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ کمپلیٹ کہانی سننی ہے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، ہم نیکسٹ ایپیسوڈ اسی پر لے کر آئیں گے۔ تھینک یو۔